بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ۔ یکم رمضان المبارک کو نماز تراویح میں جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان 299 ریڈنگز لین میں حضرت مولانا حافظ ابو ذر اور حضرت مولانا حافظ مقداد صاحب انہوں نے پہلے قرآن حکیم کے پہلے سپارے کی تلاوت کی اور پہلے سپارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ اردو اور انگلش دونوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ پورے قرآن حکیم کے ہر سپارے کا خلاصہ وہ عامۃ المسلمین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ پہلا سپارہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 تک جاتا ہے اور یہ ان آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایمان، ہدایت، انسانوں کے اقسام، بنی اسرائیل کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء اور اس کی ربوبیت کا بیان ہے، رحمت اور جزا و سزا کے دن کا ذکر ہے، صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد طلب کرنے کا عہد کا ذکر ہے، اور سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے۔ اور یہ صورت بندے اور خدا کے درمیان دعا اور عہد کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 141 کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی حقانیت، سچائی اور انسانوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے، مگر یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مومن ہے، اور مومن کی جو تقوی ہے یہ کسی بھی تقوی کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ جب تک کوئی مومن نہیں ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا، تو ایمان یہ پہلی شرط ہے تقوی کی۔ مومن ہوگا تو متقی ہے، اس کے بعد یہ سارے معاملات جاتے۔ دوسری قسم ہے کفار ہیں، جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ وغیرہ ہیں، اور یہ کلیئرلی اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ منافقین ہیں جو کسی خوف یا لالچ یا کسی دوسری غرض سے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں مگر اپنے کفریات کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ یہ کفر کی بدترین قسم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل کے ساتھ ان کی نشانیاں اور ان کو بیان کیا ہے۔ منافقین کے علامات کیوں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، کیوں، اور یہ کفر کی بدترین قسم کیوں ہے اور یہ انتہائی خطرناک کیوں ہے، تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ اندر سے تو کافر ہوتے ہیں لیکن ظاہراً یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ ایک خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا ذکر ہے، اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ لعنتی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا ذکر ہے، اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، اور انہوں نے نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور انہیں اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور ان کے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا اس عہد کی پاسداری کا حکم دیا۔ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، اور اس بچھڑے کی پوجا کا ذکر بھی موجود ہے، اور اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور بنی اسرائیل کی خصوصاً یہودیوں کی بہت سی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے وہ بھی اسی سورت میں ہے
قبلہ کی تبدیلی، امت مسلمہ کی فضیلت، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر اور قبلہ کی تبدیلی کا پس منظر، یہ سب کچھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دینے سے پہلے انہیں کچھ آزمائشیں ان کی اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات تھے ان کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ امامت کا وعدہ فرمایا اور ان کی اولاد کے لیے بھی، لیکن جو ان کے راستے پر رہیں گے۔ توحید کی تعلیم اور شرک سے برات، یہ بھی صورت کا ایک اہم مضمون ہے۔ مجموعی پیغام اس بارے کا یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، بندے کا کام کوشش ہے، محنت ہے، لیکن محنت کوشش کے بعد بھی کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے گی تو ایسا ہونا یقینی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس بندے کی مدد نہ فرمائے۔ ایمان، اطاعت اور صبر یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ اور اس صورت سے اور اس پارے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سابقہ امتوں نے جو غلطیاں کی جن کے وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنے، ان غلطیوں سے ہم مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے اور ان غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کامل اطاعت کی اور خالص توحید اختیار کی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے اور خالص توحید اختیار کرنی چاہیے۔ کفر، شرک، نفاق سے بچنے کی تعلیم، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکنے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ اس لیے جب انہوں نے راضی ہی نہیں ہونا، کسی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، تو اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے انہیں راضی کرنا ہے، مسلمانوں کو خدا کو راضی کرنا چاہیے، اور باقی یہ ایک یقینی بات ہے کہ وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ ہی کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے اور خدا کے دین کی حفاظت بھی ایسے ہی ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا ہے اس پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔